آیت نمبر 110 پہ ہم آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ کہتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ کو ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم اور جو کچھ تم آگے بھیجتے ہو اپنے لیے، من خیر بھلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو. اور میں اس پہ آپ کے کوئک انسائٹس. بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین یہ تھرڈ آیت ہے. اس سے پہلے جو اصل میں اس سے پہلے 109 سے پہلے جو تھی نا 108، ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم رسول سے ویسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ سے کرتے تھے. موسیٰ کو سوال کر کر کے تم نے جس طرح سے جو ہے وہ پریشان کیے رکھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو انہی سوالوں کی اور انہی باتوں کے عکس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 109 دی کہ یہ تم سوال کر کے اور باتیں کر کے تم کو جو اپنی کتاب کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تم ان کو درگزر کرو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درگزر کے عمل کے بعد ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فارمولہ دے دیا کہ آپ کا کام کیا ہے. واقعی الصلاۃ، کہ آپ نماز قائم رکھیے، وَآتُوا الزَّکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، ٹھیک ہے نا. اور جو آپ آگے بھیج رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے نفسوں کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی جانوں کے لیے خیر ہے، اور آپ کو وہ مل جائے گا اس کا اجر. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آپ کر رہے ہیں اس سے بے خبر نہیں ہے. اللہ اس نے ہر چیز کے اوپر اپنی نظر رکھی ہوئی ہے. تو یہ ایک جس طرح فارمولا ہے ان دیٹ سینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر والی بات کو تقویت دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کام کرتے رہیے اور آپ مت گھبرائیے، ان کو معاف کریں اور آپ اپنا کام کرتے رہیے. اور یہی دعوت ان کے لیے بھی ہے کہ اتنے سارے سوال اور جواب جو تم کر رہے ہو یہ چیزیں جو تمہیں کرنے والی ہے. جی مادھوئی. اور بھائی کیا صرف یہ چیزیں ہمارے لیے ہی ہے مسلمانوں کے لیے؟ کیا یہ یہودیوں کے لیے بھی تھی کہ وہ نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کیا ان کے لیے بھی نماز اور زکوٰۃ ہاں کا ہاں بالکل، سسٹم؟ 100% ان کے پاس بھی یہ سب چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی ہم نے سورہ شورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 13، شرع لکم من دین، کیا ہے وہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کو میں نے جو سیٹ کر کے دیا ہے دین، جو تمہارے لیے مخصوص کیا ہے، جو تمہارے لیے رکھ دیا ہے دین، جو شریعت تمہارے لیے رکھ دی ہے، وہ وہی ہے جو ہم نے نوح کو دی، ابراہیم کو دی، عیسیٰ کو دی، موسیٰ کو دی. اور اس میں شریعت میں بھی یہی سب چیزیں تھیں نا. وہ جب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ایک ہے، تو اگر ہمارے پاس نماز روزہ زکوٰۃ ہے تو ان کے پاس بھی تھی نماز روزہ زکوٰۃ. اس کی کوانٹٹی مختلف ہو سکتی ہے بٹ بیسک تو وہی تھا نا. اب کمپیوٹر آپ یوز کر رہے ہیں فار ایگزامپل، اس کمپیوٹر کا آرکیٹیکچر سیم ہی ہے آلموسٹ. سی پی یو ہے، گرافکس کارڈ ہے، اسکرین ہے، کی بورڈ ہے. اب گرافکس کارڈ یا سی پی یو کی جو پروسیسنگ سپیڈ ہے، میموری جو ہے وہ آگے پیچھے زیادہ وقت کے حساب سے ہو سکتی ہے. پرانے 10 سال پرانے میں کچھ اور تھی اس کی سپیڈ، پروسیسنگ پاور اس کی اب کچھ اور ہے. بٹ بنیادی جو آرکیٹیکچر ہے دیٹ از سیم. یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ شرع لکم من دین، میں نے تمہارے لیے جو فکس کیا ہے، جو شریعت، جو شرع کا مطلب کیا ہے؟ شریعت یعنی کہ آپ سیٹ آف رولز، ٹھیک ہے. دین دی وے آف لائف، آپ کی وے آف لائف کے لیے جو میں نے سیٹ آف رولز دیے ہیں، آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے کے لیے جو میں نے قوانین دیے ہیں، جو راستے بتائے ہیں، جو فریم ورک دیا ہے، وہ وہی ہے جو میں نے نوح کو دیا، ابراہیم کو دیا، موسیٰ کو دیا، عیسیٰ کو دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. تو
جب وہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے پاس بھی نماز روزہ حج زکوٰۃ تھے، ہمارے پاس بھی نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے، ہمارے پاس کوانٹٹی دن آگے پیچھے تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں، بٹ بنیادی چیزیں ساری وہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننا، رسولوں کو ماننا، پیغام کو ماننا، اصولوں کو ماننا، قوانین کو ماننا، یہ سب چیزیں. تو آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ 100% یس،